ہندو رشی جو چاند کی ایک غار میں خلوت گزین ہے اور اہل ہند اسے وش ماتر کہتے ہیں۔ میں اندھوں کی طرح اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس گہری غار کے اندر داخل ہوا۔ اس غار کی تاریکی سے چاند کا دل داغ داغ تھا۔ اس کے اندر سورج کو بھی چراغ کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہم و شک نے مجھ پر حملہ کیا اور میرے عقل و ہوش کو سولی پر لٹکا دیا۔ میں راہ پر چلتا گیا مگر اس طرح کے وہم و شک کے راہزن میری گھات میں تھے اور میرا دل عشق و یقین کی لذت سے خالی تھا، یہاں تک کہ میری نگاہ پر جلوے آشکار ہوئے اور آفتاب طلوع ہوئے بغیر ہی صبح روشن کا سماں بند گیا۔ میں نے اس روشنی میں ایک ایسی وادی دیکھی جس کا ہر پتھر دیو آسا بلند درختوں کے زنار باندھے تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ مکان آب و خاک کی سی سرشت رکھتا ہے یا میرا تخیل نیند میں یہ سب نقوش دیکھ رہا ہے۔ اس کی ہوا میں شراب کا لطف و سرور تھا، سایہ اس کی خاک پر پڑ کے عین نور ہو جاتا تھا۔ نہ اس کی زمین کے اوپر لاجودی آسمان تھا، نہ اس کے کنارے شفق کے سرخ و زرد تھے۔ وہاں نور ظلمت میں گرفتار نہ تھا، نہ وہاں صبح شام کا چپٹنا تھا۔ درخت کے نیچے ایک ہندی رشی بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرما سے روشن تھیں، اس نے اپنے بال سر پر باندھ رکھے تھے، اس کا بدن عریاں تھا اور اس کے گرد ایک سفید سانپ ہلکا ڈالے تھا۔ وہ آب و گل سے بالا انسان تھا اور اس کے تخیل کے بت کدا نے جہان کو پیکار کی صورت دی تھی۔ اس کے وقت میں گردش ایام کا گزر نہ تھا، چرگ نیلی فام سے اس کا کوئی سروکار نہ تھا۔ اس نے رومی سے پوچھا، تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ مجھے اس کی نگاہ میں زندگی کی آرزو نظر آتی ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جو جستجو میں آوارہ پھر رہا ہے، یہ گویا ایک ستارہ ثابت ہے، اس کی فطرت سیارے کی سی ہے، اس کی خامیوں ہی نے اس کے کام کو پختہ تر بنایا ہے۔ میں اس کی ناتمامی پر جم دیتا ہوں۔ اس نے اپنی سراہی کے لیے آسمان کو طاق بنایا ہے، اس کا فکر جبریل سے تصدیق چاہتا ہے۔ یہ مہر و ماہ کے شکار کے لیے عقاب کی طرح جھپٹتا ہے اور 9 آسمانوں کے طواف میں سرگرم رہتا ہے۔ اس نے اہل زمین سے زندانہ گفتگو کی ہے، جو حور و جنت کو بت خانہ کہا ہے۔ میں نے اس کے دھوئیں کی موج میں شعلے دیکھے اور اس کے سجدوں میں عظمت دیکھی ہے۔ یہ ہر لمحہ شوق سے بانسری کی طرح نالا رہتا ہے، اسے نہ فراق راس ہے نہ وصال۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی سرشت میں کیا ہے، نہ مجھے اس کے مقام و منزل کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں دوست کہتا ہے عالم رنگ سے ہے اور حق تعالیٰ بے رنگ ہیں، عالم کیا ہے، حق تعالیٰ کیا شان رکھتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں آدمی شمشیر ہے اور حق تعالیٰ شمشیر زن ہے، دنیا شمشیر کے لیے پتھر کا سان ہے۔ مشرق نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی مگر دنیا کی طرف توجہ نہ دی، مغرب دنیا میں رینگتا رہا اور حق تعالیٰ سے کٹ گیا۔ بندگی یہ ہے کہ نگاہ حق تعالیٰ پر مرکوز ہے، زندگی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے پردہ رکھے۔ جب بندہ زندگی سے حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو بے پردہ دیکھتا ہے، تو ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ جو شخص اپنی تقدیر خوابیدہ قوتوں سے آگاہ نہیں، اس کا بدن اس کی جان کے سوز کا ساتھ نہیں دیتا، وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتا۔ جہاں دوست مشرق وجود عدم کی باتوں میں منہمک رہتا ہے مگر وہ ان رازوں کو پا نہیں سکا۔ ہم افلاکیوں کا کام صرف دیکھنا ہے، میں مشرق کے مستقبل سے ناامید نہیں۔ کل میں نے کشمرود پہاڑ کی بلندی پر کھڑے دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ نیچے اترا، اس کی نگاہ سے ذوق دیدار ٹپکتا تھا، وہ ہماری دنیا کے علاوہ اور کسی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا اپنوں سے راز نہ چھپا، تجھے خاموش خاک میں کیا نظر آتا ہے؟ کیا تو زہرہ کی خوبصورتی سے متاثر ہے؟
یا تو نے چا بابل میں دل لگایا ہے؟ کہنے لگا مشرق کے پہلو سے ایک نئے آفتاب کے طلوع کا وقت آ گیا ہے۔ اہل مشرق کے راستے کے پتھروں سے لال نکلیں گے، اس کے یوسف کنویں سے باہر آئیں گے۔ میں نے اس کے پہلو سے ہنگامے اٹھتے اور اس کے پہاڑوں میں زلزلے دیکھے ہیں۔ اس نے مقام آزری کو خیر باد کہہ دیا ہے تاکہ وہ بت گری چھوڑنے کا عادی ہو جائے۔ مبارک ہے وہ قوم جس کی جان میں تڑپ پیدا ہو جائے اور وہ مٹی سے اپنے آپ کو از سر نو پیدا کرے۔ فرشتوں کے لیے وہ گھڑی صبح عید ہے جب کسی قوم کی آنکھ بیدار ہوتی ہے۔ ہندی رشی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بے تابانہ دیکھا۔ پوچھا عقل کی موت؟ میں نے کہا غور و فکر چھوڑ دینا۔ پوچھا قلب کی موت؟ میں نے کہا ذکر ترک کرنا۔ پوچھا تن؟ میں نے کہا گرد راہ سے پیدا ہوا ہے۔ پوچھا روح؟ میں نے کہا لا الہ کی ایک رمز ہے۔ پوچھا آدم؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے۔ پوچھا عالم؟ میں نے کہا وہ خود سامنے ہے۔ پوچھا یہ علم و ہنر؟ میں نے کہا محض چھلکا ہے۔ پوچھا کہ حق تعالیٰ کے وجود پر حجت کیا ہے؟ میں نے کہا دوست کا چہرہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے پس جس طرف بھی تم منہ کرو وہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ پوچھا عارفوں کا دین؟ میں نے کہا عین الحق۔ پوچھا عامیوں کا دین؟ شنید سنی سنائی بات۔ میرے کلام سے اس کی لذت جان میں اضافہ ہوا اور اس نے مجھ پر چند دل نشین نکات واضح کیے۔